بسم اللہ الرحمن الرحیم کہاں سے ہے؟ العرفیۃ العامہ قضیہ موجہہ کی چوتھی قسم. کون سی قسم؟ عرفیہ عامہ ہے. کیا ہے؟ عرفیہ عامہ میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں ذات موضوع کے لیے محمول کے ثبوت یا ذات موضوع سے محمول کے سلب کے دوام کا حکم ہوتا ہے، مگر ذات کے لیے محمول کا ثبوت دائمی یا ذات سے محمول کا سلب دائمی کب ہوگا؟ جب تک ذات موضوع یعنی موضوع کے افراد وصف عنوانی سے متصف. کس سے متصف ہوں؟ اسے مشروطہ عامہ میں تھا. یہاں دوام کا حکم ہوتا ہے. کس کا حکم ہوتا ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ مثال کے طور پر بالدوام کل کاتب ساکن الاصابع بالفعل ما دام کاتبا. ہر کاتب کی انگلی ہمیشہ ہلے گی. کب تک؟ جب تک کہ وہ لکھ رہا ہے. ظاہر سی بات ہے کاتب کے لیے تحرک اصابع کا ثبوت دائمی طور پر ہے، مگر کب؟ جب تک وہ لکھے. اگر یہ وصف نہ ہو، وصف کی شرط ہی کے ساتھ نہ ہے. اگر وصف کتابت نہ ہو تو کاتب کی انگلی ہلے گی؟ بات سمجھ آ گئی؟ تو کہنے کا مطلب ہے لا شیء من النائم بمستيقظ ما دام نائما. کوئی سونے والا بیدار نہیں رہتا جب تک کہ وہ سو رہا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ یعنی وصف نوم سے جب تک وہ متصف ہوگا تب تک استيقاظ اس سے کیا رہے گا؟ دائمی طور پر مسلوب ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ ذات کے لیے نہ سونا ضروری ہے اور نہ ہی جاگنا ضروری ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور دائمی ہے. بلکہ جب وصف نوم سے ہوگا تو نوم مسلوب ہوگا، وصف استيقاظ سے ہوگا تو وصف نوم مسلوب ہوگا. اس کا حاصل یہ نکلا کہ عرفیہ عامہ میں ذات موضوع کے لیے محمول کے ثبوت کا دوام موجبہ میں، اور ذات موضوع سے محمول کے سلب کے دوام کا حکم سالبہ میں ہوتا ہے. کب؟ جب تک ذات موضوع وصف موضوع سے متصف ہے. وصف عنوانی کا مطلب وصف موضوع. مطلب کاتب بازی میں آ گئی کا جو وصف ہے وہ کیا ہے؟ وصف کتابت ہے. اور کاتب کے افراد کون ہیں؟ وہی زید عمرو بکر ہیں. تو کاتب یہی موضوع ہے. ذات موضوع کاتب کے افراد زید عمرو بکر، اور وصف موضوع کیا ہے؟ وصف کتابت ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ سمجھ رہے ہو نا؟ وَهِيَ الَّتِي حُكِمَ فِيهَا بِدَوَامِ ثُبُوتِ الْمَحْمُولِ لِلْمَوْضُوعِ أَوْ سَلْبِهِ عَنْهُ مَا دَامَ ذَاتُ الْمَوْضُوعِ مُتَّصِفًا بِالْوَصْفِ الْعُنْوَانِي. بات سمجھ آ گئی؟ وصف عنوانی کہتے ہیں جس سے موضوع کو تعبیر کیا جائے. بتایا تھا نا اس سے پہلے کہیں کہ نہیں بتایا تھا؟ بہرحال یہ عرفیہ عامہ وہ قضیہ ہے جس میں موضوع کے لیے محمول کے ثبوت کے دوام یا موضوع سے محمول کے سلب کے دوام کا حکم ہو جب تک ذات موضوع وصف عنوانی سے متصف. سمجھ گئے ہو کہ نہیں سمجھ گئے ہو؟ یعنی ذات موضوع کے لیے محمول ہمیشہ رہے گا، ذات ثبوت ثابت رہے گا، یا ذات موضوع سے محمول کا سلب ہمیشہ رہے گا، مگر کب؟ جب تک ذات موضوع وصف موضوع سے وصف عنوانی سے متصف ہے. جیسے ہمارا قول بالدوامی ہے نا. کیا مطلب؟ یعنی ہر کاتب کی انگلی ہمیشہ ہلے گی، مگر کب؟ جب تک کہ لکھے گا. تو کاتب کے افراد زید عمرو بکر یہی ذات موضوع ہے.
ان کی انگلی ہمیشہ کب تک ہلے گی؟ جب تک کہ لکھے. وبالدوام لا شيء من النائم بمستيقظ ما دام نائما، کوئی سونے والا بیدار نہیں ہے جب تک کہ وہ سو رہا ہے. ظاہر سی بات ہے کوئی آدمی جب سو رہا ہے تو وہ جاگے گا، مگر کچھ لوگ سوتے بھی ہیں اور جاگتے بھی ہیں. آنکھ کھولے رہتے ہیں، ایسا لگتا ہے ایسے دیکھ رہے ہیں. پھر لوگ سوتے ہیں تو اس کی آنکھ کچھ کھلی رہتی ہے، لگتا ہے کہ دیکھ رہے ہیں حضرت. والخامسة الوقتية المطلقة، پانچویں قسم کیا ہے؟ وقتیہ مطلقہ ہے. وهي التي حكم فيها بضرور ثبوت المحمول للموضوع أو نفيه عنه في وقت معين من أوقات الذات. کیا مطلب؟ جس میں موضوع کے لیے محمول کے ثبوت یا موضوع سے محمول کے سلب کے ضروری ہونے کا حکم ہے. ضروریہ مطلقہ میں بھی ضروری تھا اور اس میں بھی ضروری ہے، مگر دونوں، اور مشروطہ عامہ میں بھی ضروری ہے. تین جگہ ضرورت نہ پڑ چکے ہو. ضروریہ میں بھی ضروری ہے مگر وہ ذات کے تمام اوقات میں، اور مشروطہ عامہ میں جو ضروری ہے وہ ذات کے لیے نہیں ضروری ہے بلکہ ذات کے لیے وصف کی شرط کے ساتھ ضروری ہے. اس میں ذات کے لیے ضروری ہے مگر تمام وقتوں میں نہیں، ایک خاص وقت میں، ایک خاص ٹائم میں، ایک خاص وقت میں. یہ بتاؤ چاند میں گہن ہمیشہ لگتا ہے؟ کسی خاص ٹائم میں نہ لگتا ہے. تو اسی کو بتاتے ہیں وَهِيَ الَّتِي حُكِمَ فِيهَا، یہ وہ قضیہ ہے جس میں موضوع کے لیے محمول کے ثبوت کے ضروری ہونے کا یا موضوع سے محمول کے سلب کے ضروری ہونے کا حکم ہو. فی وقت معین من اوقات الذات، ذات کے وقتوں میں سے کسی خاص وقت. مثال جیسے آپ کہو، کما تقول، جیسے کہ آپ کہیں کل قمر، قمر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چاند. کل قمر منخسف بضرورت وقت حلولة الارض بینه وبین الشمس. دیکھو چاند فی نفسہ تاریک ہے. چاند فی نفسہ کیا ہے؟ تاریک ہے. اس پر جب سورج کی کرنیں پڑتی ہے نا تب اس میں کیا ہوتی ہے؟ روشنی ہوتی ہے. نورہ مستفاء من نور الشمس. یہ کمرہ ہے فی نفسہ اندھیرا ہے، جب سورج کی روشنی آتی ہے تب اجالا ہوتا ہے. بلب جلتا ہے تب اجالا ہوتا ہے. نہ سورج کی روشنی آئے اور نہ ہی بلب کی روشنی اس میں ہو، نہ موم بتی ہو، کوئی بھی روشنی کا ذریعہ نہ ہو تو کیا ہے؟ یہ اندھیرا. تو چاند فی نفسہ ہی تاریک ہے. سورج کی روشنی جب اس پر پڑتی ہے تو وہ چاند روشن ہوتا ہے. تو یہ کہتے ہیں کل قمر منخسف، منخسف کا معنی مظلم، تاریک. ہر چاند کا منخسف یعنی تاریک ہونا، جس کو بولتے ہیں گہن آلود ہونا. جب چاند میں گہن لگتا ہے تو وہ کالا ہو جاتا ہے، اندھیرا نہ چھا جاتا ہے. تو ہر چاند کا تاریک ہونا ضروری ہے، مگر کیا ہمیشہ فی وقت معین، ایک معین وقت میں. وہ کون سا معین وقت ہے؟ وقت حلولة الارض بینہ وبین الشمس، بینہ اے بین القمر، جب چاند اور سورج کے بیچ میں زمین حائل ہو جائے. کیا حائل ہو جائے؟ ظاہر سی بات ہے. اب یہ بلب ہے، ابھی کوئی چیز آ کے اس کو ایسے ڈھک لے تو اس میں روشنی رہے گی؟ ابھی لے جا کر کے کچھ لگا دو کہ اس کی روشنی اسی میں رہے، پیک ہو جائے، ادھر آئے گی تو کیا رہے گا؟ اندھیرا رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ یا ادھر کوئی دیوار اٹھا دو ابھی چاروں طرف سے، بالکل پیک کر دو، کہیں سے عیبے نہ کرے، تو اس میں اندھیرا رہے گا کہ اجالا رہے گا؟ بات ذہن میں آ رہی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ سورج اور چاند کے بیچ میں جب زمین حائل ہو جائے تو اس وقت چاند تاریک ہو جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے گردش کرتا رہتا ہے کہ نہیں گردش کرتا رہتا ہے؟ تو کبھی ایسا ہوتا ہے
کہ گردش کرتے 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 ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایسے مقام پر آ جاتا ہے کہ وہاں زمین حائل ہو جاتی ہے. اب چاند پر سورج کی روشنی جب حائل ہو گئی چاند اور سورج کے بیچ میں تو اب روشنی وہاں پہنچے گی؟ پہنچ پائے گی؟ تو اندھیرا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اس وقت تاریک ہونا ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ اس کی روشنی کس سے تھی؟ سورج کی روشنی سے. جب وہ پہنچے گی نہیں تو کیا رہے گا؟ اندھیرا نہ رہے گا کہ وہاں لے جا کے موم بتی جلاؤ گے. بات ذہن میں آ رہی ہے؟ دیکھا آپ نے، ایک خاص وقت میں چاند کا تاریک ہونا ضروری ہے ہمیشہ. تو ضرورت کی 3 قسمیں پڑ چکے نا. ایک ذات کے تمام اوقات میں، یہ ضروریہ مطلقہ میں. ایک ذات کے لیے وصف عنوانی کی شرط کے ساتھ. تیسرا ذات کے لیے ضروری ہے مگر ایک خاص وقت میں. سمجھا؟ سال باغ کی مثال: ولا شيء من القمر بمنخسف بضرورة وقت التربية. کوئی چاند تاریک نہیں ہوگا، یعنی کسی چاند کا تاریک ہونا ضروری نہیں. اب وقت التربیہ، جب چاند چوتھے برج میں ہو. کس میں ہو؟ چوتھے برج میں. اس لیے کہ اس وقت چاند اور سورج کے بیچ میں کوئی چیز حائل نہیں ہوتی ہے. سمجھ رہے ہو؟ جو چاند پر سورج کی روشنی، سورج کی کرن پڑنے سے مانع ہو اور چاند کے روشن ہونے سے مانع ہو. تو چاند کیا رہے گا؟ روشن رہے گا. سمجھ گئے؟ تو یہ بھی خاص ٹائم نہ ہو گیا تربیہ کے وقت میں، یعنی چاند اور سورج کے بیچ میں جب وہ 6 برج حائل ہوتے ہیں. تو یہ سب اصل میں علم حیات کی بات ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ایک الگ فن ہی ہے. تو اس میں اس سے یہ سب بحث کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ چاند میں اور سورج میں یہ کس برج میں رہے گا. چوتھے برج میں رہے گا. تو اب وہاں پر چاند میں اور سورج میں فاصلہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کی روشنی اس تک نہ پہنچے. سمجھ رہے ہیں؟ السادسة المنتشرة المطلقة. یہ چھٹی قسم کیا ہے؟ قضیہ موجہہ کی منتشرہ مطلقہ. یہاں پر بھی ضروری ہوگا مگر کوئی وقت متعین نہیں ہے. کسی بھی وقت، کسی غیر معین وقت میں یہ ضروری ہوتا ہے. کس میں؟ ایک تو خاص وقت میں ضروری ہے، اس میں غیر معین. وَهِيَ الَّتِي حُكِمَ فِيهَا بِضَرُورَةِ الْمَعْمُولِ. دیکھا ضرورت آیا نا؟ أي بضرورة ثبوت المعمول للموضوع أو نفيه عنه في وقت غير معين من أوقات الذات. وہ قضیہ ہے جس میں موضوع کے لیے معمول کے ثبوت یا موضوع سے معمول کے سلب کے ضروری ہونے کا حکم ہو ذات کے وقتوں میں سے کسی غیر معین وقت میں. جیسے کل حیوان متنفس بضرورہ، ہر حیوان، ہر جاندار کا سانس لینا ضروری ہے. تو کیا ہر وقت سانس لینا ضروری ہے؟ ہر وقت سانس لینا ضروری ہے؟ آدمی سانس روک لیتا ہے کہ نہیں روک لیتا ہے؟ بعض بزرگوں کے بارے میں پڑھا کہ وہ 1 مہینہ 2 مہینہ سانس روک لیتے تھے. بہت سے لوگ مشق کیے رہتے ہیں تو کافی دیر تک سانس روک لیتے ہیں. اور قاری عبد الباسط تو قرأت کرتے ہیں تو بتاتے ہیں صرف سانس بھی لیتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں سانس اتنی دیر تک ان کی چلتی رہتی ہے. تو سانس کچھ لوگ مشق کیے رہتے ہیں تو اپنا 5 منٹ 3 منٹ 4 منٹ سانس روکتے ہیں. آپ بھی تھوڑی دیر آدھا منٹ تو روک ہی سکتے ہو سانس. ایسا کچھ چھوڑو کہ سانس نہیں روک پاؤ ہے؟ جس کی جتنی بھائی طاقت ہوتی ہے اتنے روک پاتا ہے. تو یہ وہ قضیہ ہے جس میں موضوع کے لیے معمول کے ثبوت کے ضروری یا موضوع سے معمول کے سلب کے ضروری ہونے کا حکم ہو مگر
ذات کے وقتوں میں سے کسی خاص وقت میں نہیں، غیر معین۔ کوئی وقت اس کے لیے متعین ہے کہ اس وقت سانس لینا ضروری ہے یا اس وقت سانس نہ لینا ضروری ہے؟ کسی نہ کسی وقت سانس لینا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ جیسے ہر جاندار کسی نہ کسی وقت، ہر جاندار کا کبھی نہ کبھی سانس لینا ضروری ہے۔ ایسا ہے کہ کبھی سانس نہ لے کوئی جاندار؟ وَلَا شَيْءَ مِنَ الْحَجَرِ بِمُتَنَفِّسٍ بِالضَّرُورَةِ، اور کسی پتھر کا سانس لینا ضروری نہیں، بات سمجھ رہے ہیں، کسی بھی وقت میں۔ پتھر سے تنفس کا سلب ضروری ہے، مگر اس کا کوئی وقت فکس ہے؟ کسی وقت میں سانس نہ لینا ضروری ہے؟ کبھی بھی۔ تو ضرورت کی چار قسمیں، ایک ضروریہ میں، ایک مشروطہ میں، ایک وقتیہ میں، اور ایک منتشرہ میں۔ ساتویں قسم ہے مطلقہ عامہ۔ اس میں نہ ضروری ہوتا ہے مولانا صاحب، نہ دائمی ہوتا۔ اب تک جو پڑھا ہے یا تو ضروری ہے یا تو دائمی۔ وَهِيَ الَّتِي حُكِمَ فِيهَا بِوُجُودِ الْمَعْمُولِ لِلْمَوْضُوعِ أَوْ سَلْبِهِ عَنْهُ بِالْفِعْلِ أي في عدد من الأزمنة الثلاثة۔ کیا مطلب؟ جس سے موضوع کے لیے محمول کے وجود، ثبوت، وجود، کون، سب کا ایک معنی ہے۔ وہاں ثبوت کہا تھا، یہاں وجود کہہ رہے ہیں۔ جس سے موضوع کے لیے محمول کے وجود یا موضوع سے محمول کے سلب کا حکم ہو۔ یہاں ضرورت کا لفظ آیا، دوام کا لفظ آیا۔ کیا مطلب؟ یعنی موضوع کے لیے محمول تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے میں ثابت ہو یا کسی زمانے میں ثابت نہ ہو۔ جس میں موضوع کے لیے محمول کے وجود یا موضوع سے محمول کے سلب کا حکم ہو، بالفعل۔ بالفعل کا مطلب فی عہد الازمنۃ الثلاث، تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں۔ کقولک کل انسان ضاحک بالفعل، ہر انسان کبھی نہ کبھی ہنسنے والا ہے۔ تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے میں انسان کیا ہے؟ ہنستا ہے۔ انسان کا نہ ہنسنا ضروری ہے، بات میں آ گئی، اور نہ ہی نہ ہنسنا ضروری ہے۔ ضروری ہے مگر یہ ہے تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے میں وہ ہنستا ہے اور کبھی نہیں بھی ہنستا ہے، مگر ضروری دائمی نہیں نا ہے۔ وَلَا شَيْءَ مِنَ الْإِنسَانِ ضَاحِكٍ بِالْفِعْلِ، کوئی انسان ضاحک بالفعل نہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی ذہن کا سلب ہے کسی نہ کسی وقت، تو کبھی ہنستا ہے کبھی نہیں ہنستا۔ لبے دریا کشتی پر میرا محبوب آتا ہے، کبھی ہنستا کبھی روتا میرا دل ڈوب جاتا ہے۔ ایک پہلے نعت شریف تھی تو اس میں تھا لبے دریا کی کشتی پر میرا محبوب آتا ہے، کبھی ہنستا کبھی روتا میرا دل ڈوب جاتا۔ ادھر محبوب ادھر ڈوب تو کبھی ہنستا ہے اور کبھی نہیں ہنستا، مگر یہ ضروری اور دائمی نہیں۔ آٹھویں قسم مولانا صاحب ممکنہ عامہ ہے۔ کیا ہے؟ سمجھ گئے؟ اس میں ضروری نہیں ہے اور نہ دائمی ہے، بلکہ اس میں ضروری نہیں ہے۔ ایک ضرورت ہے اور ایک سلب ضرورت، ایک ہے ضروری ہونا، ایک ضروری نہ ہونا۔ تو اس کو یہ لوگ کبھی سلب ضرورت بولیں گے، کبھی لا ضرورت بولیں گے، کبھی نفی ضرورت بولیں گے، کبھی ارتفاع ضرورت بولیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ضروریہ مطلقہ میں ضروری ہے اور ممکنہ عامہ میں کیا ہے؟ ضروری نہیں ہے۔ تو یہ اس کی نقیض کہہ لیں، اس میں ضروری ہے، اس میں کیا ہے؟ ضروری۔ مگر دیکھو میں نے سمجھایا تھا قرآن شریف میں آپ لوگوں کو، مگر آپ لوگوں کے دماغ شریف میں کوئی بات رہتی ہی نہیں ہے، رکھو گے تب نہ رہے گی۔ ممکنہ عامہ میں کیا ہوتا ہے؟
قضیہ میں جو نسبت مذکور ہے، جو نسبت مثلا اگر موجبہ ہے تو اس میں ایجاب کی نسبت نہ مذکور ہوگی تو اس کا مخالف ضروری ہے، اس کا. اور اگر سالبہ قضیہ ہے تو اس میں سلب نہ مذکور ہے جی، تو سلب کا مخالف کیا ہوا؟ ایجاب. ایجاب ضروری نہیں. صاف مطلب یہ ہے کہ ممکنہ عامہ موجبہ کا مطلب یہ ہے سلب ضروری نہیں، سمجھ رہے ہو؟ اور سالبہ کا معنی کیا ہے؟ ایجاب ضروری. جب الٹا ضروری نہیں، جو ہے اس کا الٹا ضروری نہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ کہیں گے ممکن عامہ وہ قضیہ ہے جس میں حکم مذکور کا مخالف ضروری نہ ہو. اگر موجبہ ہے تو اس میں ایجاب کا حکم مذکور ہے تو گویا حکم سلبی ضروری نہیں. اور اگر سالبہ ہے تو اس میں حکم سلبی مذکور ہے تو اس کا مطلب اس کا الٹا حکم ایجابی ضروری. سمجھ گئے؟ تو آپ سے کوئی ممکنہ عامہ کی تعریف کرے تو کیا کہو گے؟ جس میں حکم مذکور کا مخالف ضروری نہ ہو. اور کوئی پوچھے ممکنہ عامہ موجبہ کا معنی کیا ہے تو کہہ دو جس میں سلب ضروری نہ ہو. اور ممکنہ عامہ سالبہ کا معنی کیا ہے؟ اس میں ایجاب ضروری نہ ہو. سمجھ گئے؟ کتاب دیکھو. 8ویں قسم ممکنہ عامہ ہے وہی التی حکم فیہا بسلب ضرورت الجانب المخالف. تو حکم کے دو جانب ہوتے ہیں، ایک ایجاب اور ایک سلب. جس میں جانب مخالف کے سلب ضرورت، سلب ضرورت کا ہم ترجمہ کیا کہتے ہیں؟ ضروری نہ ہونا. کیا مطلب اس کا ہوگا؟ جس میں جانب مخالف کے ضروری نہ ہونے کا حکم ہو. سلب ضرورت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہیں کسی کتاب میں سلب ضرورت پڑھیں گے، کسی میں نفی ضرورت پڑھیں گے، کسی میں لا ضرورت پڑھیں گے، کسی میں ارتفاع ضرورت پڑھیں گے، کسی میں عدم ضرورت. مطلب سب کا ایک ہے، لفظ خالی مولانا صاحب بدلا ہے. سفید کرتا پہنتے ہو تب بھی وہی ہو، کالا پہنتے ہو تب بھی وہی ہو، صدری پہنتے ہو تب بھی وہی ہو، لنگی پہنتے ہو تب بھی وہی ہو. لباس نہ الگ الگ ہے، لباس کے بدلنے سے آدمی بدل جاتا ہے. ارے داڑھی چلا لی تو کیا آدمی بدل جائے گا؟ مونچھ بنوا لی تو کیا آدمی بدل جائے گا؟ یہ سب لباس ہیں، سب تعبیریں الگ الگ ہیں. سمجھ رہے ہو نا؟ سب کا معنی کیا ہے؟ كقولك كل نار حارة بالإمكان العام. ہر آگ جو ہے حار ہے، گرم ہے، بالامکان العام. کیا مطلب؟ اس کا ابھی موجبہ نہ ہے تو اس میں نار کے لیے ایجاب حرارت نہ مذکور ہے تو اس کا معنی کیا نکلا؟ آگ کا گرم نہ ہونا. آگ کا گرم نہ ہونا ضروری. تو جب گرم نہ ہونا ضروری نہیں، اگر گرم نہ ہونا ضروری ہو جاتا، آگ گرم ہو سکتی تھی بھائی. آگ کا گرم نہ ہونا اگر ضروری ہو جاتا تو آگ کبھی گرم رہتی؟ کیونکہ گرم نہ ہونا ضروری نہ ہے. تو گرم نہ ہونا جب ضروری نہیں تو اس کا مطلب گرم ہو سکتی ہے. کلو نار حارۃ بالامکان العام کا معنی کیا ہوا؟ آگ کا گرم نہ ہونا ضروری، کیونکہ الٹا مخالف کو نہ کہا ہے ضروری نہ ہو. یہاں پر ایجاب حرارت نہ ہے تو سلب حرارت ضروری نہیں. تو سلب حرارت کا مطلب کیا ہو گیا؟ گرم نہ ہونا. تو گرم نہ ہونا جب ضروری نہیں تو گرم ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے؟ اور لا شیء من النار ببارد بالامکان العام. یہ سالبہ نہ ہے تو اس کا الٹا کیا ہو گیا؟ ایجاب. کوئی آگ ٹھنڈی نہیں بالامکان العام. کیا مطلب؟ یعنی آگ سے برودت کا، آگ کے لیے برودت کا ایجاب. کیا مطلب؟ یعنی آگ کا ٹھنڈا ہونا. آگ کا ایجاب نہ ہوگا جی، ایجاب ضروری نہیں. تو ایجاب برودت کا مطلب کیا ہوتا؟ آگ کا ٹھنڈا ہونا ضروری نہیں. تو جب ٹھنڈا ہونا ضروری نہیں ہے
تو ٹھنڈی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ تو آگ کا ٹھنڈا ہونا یہ ضروری نہیں ہے، تو آگ ٹھنڈی نہیں ہو سکتی، اس کا کیا ہوگا کہ وہ گرم ہوگا، سمجھ رہے ہو؟ مولانا صاحب اتنا یاد کرو، سمجھ رہے ہو؟ اب کل جو ہے مشروطہ پڑھائیں، وہ مرکبہ پڑھائیں گے، میں کہہ رہے مرکبہ جب بسیطہ یاد رہے گا نا، تبھی جو ہے یہ آپ لوگ سمجھو گے